سب سے پہلی جو بنیاد ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی. جی مزاج سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں کرنا ہوں گی شوہر کو, کچھ چیزیں کرنا ہوں گی عورت کو. صحیح. تو جیسے ہی بیوی گھر میں آتی ہے تو کچھ چیزیں تو کامن سی ہوتی ہیں کہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کھانا اچھا کون سا لگتا ہے, اور سونے کے لیے کمرہ کیسا ہونا چاہیے, گھر میں گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے. جو اوپن سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں. جی تو مرد یوں بھی کر سکتا ہے کہ عورت کے جو بھائی ہیں ان سے بات چیت کر سکتا ہے, اپنے ساس سسر سے اس معاملے میں بات چیت کر سکتا ہے کہ کون کون سی اس کی عادتیں ہیں, تو جو سمجھنا چاہے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ اس کے ماں باپ سے بات چیت کر سکتی ہے, اس کی بہنوں سے پتہ کر سکتی ہے کہ آپ کے بھائی کے یا بیٹے کے کون کون سی عادتیں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ خود ہی بتا بھی دیا جائے. ایک تو پہلا سٹیپ یہ عرض کروں, ایک چیز یہ ہے. دوسرے نمبر پر شاہ صاحب یہ ہے, جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو میری عادتوں کا پتہ ہونا چاہیے, میری چیزوں کے, میرے مزاج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, مجھے کس بات پر غصہ آتا ہے. تو اسی طرح بیوی یہ چاہ رہی ہوتی ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں جب موقع ملے, جب اس طرح کا معاملہ ہو, وہ بتاتے رہیں ایک دوسرے کو, دیکھو یہ چیز مجھے پسند ہے, یہ چیز پسند نہیں, اس بات پر مجھے غصہ آتا ہے, اس بات سے میرا موڈ خراب ہوتا ہے. تو جب اپنے بارے میں بتاتے رہیں گے, یا پھر مرد جو چاہتا ہے تو بتا دے کہ دیکھو میری عادت یہ ہے کہ جیسے شروع میں ہی دیکھیں راشد بھائی, شروع میں ہی اگر یہ بتا دیا جائے مجھے کھانے میں یہ پسند ہے, پہننے میں یہ پسند ہے, صفائی ستھرائی کا میں اس انداز سے خیال رکھتا ہوں, میری چیزیں میں ڈسپلن کا اگر اس کو پسند کرتا ہوں تو میری چیزیں یہاں یہ ہوتی ہیں, ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہیں, میرے جوتے یہاں ہوتے ہیں, میرے کپڑے یہاں ہوتے ہیں, مجھے پریس کی ہوئے چاہیے ہوتے ہیں. چند چیزیں ہیں جو کھانا ہوگا, لباس ہوگا, تو دیگر جو ضروریات ہیں, یہی چیزیں ہوں گی گھر میں. تو اسی کے حوالے سے پہل میں ہی بتا دیا جائے کہ میرے لیے یہ, اچھا اسی کے مطابق اگر بیوی بھی بتا دے کہ مجھے اس طرح کی طبیعت سے خوف آتا ہے, اچھی نہیں لگتی, یا مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو جب ایک دوسرے کی پسند ناپسند ایک دوسرے کو پہلے سے پتا ہے, جب پتا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس اسٹیپ کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا جب پہلے ہی پتا چل گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے عرض کی نا کامن سی ہوتی ہیں, جی, لیکن جھگڑے کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی. جھگڑے کی بنیاد اس وقت ہوتی ہے, جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سچویشن ہے, جیسے مثال طور پر خاندان میں کسی کی شادی آ گئی, کوئی غمی کا معاملہ آ گیا, گھر میں مہمان آ گئے. یہ روزانہ کام نہیں ہوتا, یہ کبھی کبھار چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر عید کا موقع آ گیا, رمضان کا مہینہ آ گیا, تو اب اس طرح کے معاملات میں یہ تھوڑا سا ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جیسا ماحول بنے اسی طرح کی چیزیں سمجھانا ہوگی. اچھا بعض اوقات نا عادتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنی عادتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, وہ ساری چیزیں جیسے آپ نے بیان کیا نا بتا دیں, لیکن خود عمل اس کے برخلاف ہے. بتایا کچھ اور عمل کچھ اور ہے, تو بیوی تو ڈسٹرب ہوگی. جی, اسی طرح بیوی نے اگر کچھ اور بتا دیا, میری یہ خواہش ہے یہ خواہش ہے, یعنی پہلے سے بیوی کے ذہن میں خواہشیں تھی کہ شادی کے بعد میں یہ چیزیں اس طرح زندگی گزاروں گی. عادتیں نہیں تھیں لیکن بتا شوہر کو سارا کچھ دیا. اب چند ہی دنوں میں شوہر صاحب کو پتا چلا کہ جناب اس کی عادتیں کچھ بھی نہیں تھی, لیکن یہ صرف ڈیمانڈ ہے. تو یہ نہیں. تو اس لیے جیسے جیسے معاملات بڑھیں گے نا شاہ صاحب, 3-4 سال جب گزریں گے تو زندگی کے کئی پہلو سامنے آئیں گے. جیسے جیسے پہلو سامنے آتے جائیں نا, اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ رہے. اچھا ایک اور چیز شاہ صاحب عرض کروں گا کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں نا, جھگڑے کی بنیاد آپ نے اس پر بھی اشارہ کیا تھا, گفتگو تھوڑی سی کی تھی. جھگڑا عام طور پر نا اپنے معاملات میں نہیں ہوتا, تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جیسے گھر میں آئے, بہن نے بتا دیا, یا بہن نے کال کر کے بتا دیا, یا ماں نے کبھی بتا دیا, یا بیوی نے کبھی بتا دیا, یا والد صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو آج گھر میں یہ ہوا ہے, تمہاری بیوی نے یہ کہا, تمہاری ماں نے یہ کہا, انہوں نے کہا. تو بندہ سن کر اب جیسے گھر میں آیا, گھر میں آتے ہی چونکہ جس کے بارے میں رپورٹنگ ہو چکی نا, آتے ہی اس پر گرم ہو جائے. پہلا جو بھی رو پڑا نا, اب یہ بھی ایک چیز ہے, آتے سب سے پہلے دروازہ ماں نے کھولا اور ماں کی آنکھوں میں آنسو, تو کہے گا ماں میری مظلوم ہے, بیوی ظالم ہے. سب سے پہلے بیوی نظر آئی تو بیوی کی اگر آنکھوں میں آنسو ہیں, بیوی پریشان ہے, تو بیوی مظلوم ہے, ماں ظالم ہے. یہاں پر ایک گزارش یہ کروں گا کہ مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے بیوی, بہن, ماں, بیٹی, یہ ساری عورتیں ہیں, اور عورتوں کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مکر عظیم ہے. ممکن ہے یہ مکر ہو, فریب ہو, یہ دوسرے کو مطلب اس طرح ظلم پر کرنا ہو, اور ممکن ہے یہ سچ ہو. تو اس لیے کچھ دیر ایک کی سن کر پھر دوسرے کی فوراً فیصلہ نہیں کریں, فوراً فیصلہ نہ کریں, سن کر تو پھر ایک کیا جائے. اچھا ایک اور عرض کروں شاہ صاحب, دونوں کے درمیان جو بندہ چاہتا ہے نا, بیوی اور ماں,
ان کے درمیان فیصلہ کروں، یہ دنیا کا شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بے وقوف بندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو عورتوں کے درمیان مرد کا فیصلہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، امیر اہل سنت کی کئی تحریروں میں اس بات کی صراحت آپ فرماتے ہیں، فیصلے کرنے کی بجائے کوشش کریں صلح کروا دیں۔ اس کی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، اس کے بعد صلح کروا دیں، اسی میں عافیت ہے۔ فیصلہ کرنے جائیں گے نا تو دلائل اتنے زیادہ ہوں گے دونوں طرف سے، آپ چکرا جائیں گے۔ یعنی اس میں سب سے بڑا جج بھی ہوگا نا، اگر اس کو بھی بٹھایا جائے نا اور اس کے سامنے بھی اگر یہ آ جائے تو شاید وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے دونوں کے اندر کیا کرے؟ صلح کروا دے، عفو درگزر کی بات کر کے صلح صفائی کروا دے، تو اسی میں انشاءاللہ آپ زبردست بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ حاکمانہ رویے کے بجائے حکیمانہ رویہ اختیار کیجئے، تو گھر جو ہے وہ آپ کا خوبصورت انداز میں چلے۔